السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو لنگویسٹکس ENG 502 کے لیسن 3 اوریجن آف لینگویج، ٹاپک نمبر 15 دا سوشل انٹریکشن سورس، کہ سماجی ذریعوں کے ذریعے ہم اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ لینگویج کا اوریجن کیا تھا، آیا کہ ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے۔ یو ہی ہو تھیوری کلیمز دیٹ sound of a person involved in physical effort could be the source of our language۔ یو ہی تھیوری کے مطابق یا یہ تھیوری اس بات کا کلیم کرتی ہے کہ جو کسی بھی شخص کی آواز ہے وہ دراصل اس کی جو فزیکل ایفرٹس ہے، جو اس کی جسمانی کوشش ہے، یا جو اس کی جسمانی کوشش ہے یا اس کی جو جسمانی حرکات ہیں، اس کے مطابق ہم کسی بھی لینگویج کا پتہ لگا سکتے ہیں، یا اس کی جو جسمانی حرکات ہیں وہ کسی بھی لینگویج کا ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ اسپیشلی when that physical effort involved several people and the interaction had to be coordinated۔ خاص طور پر اس وقت جب کوئی فزیکل ایفرٹ، جو جسمانی کوشش یا جسمانی حرکات ہیں، ان میں بہت سارے لوگ شامل ہوں، مطلب گروپس آف پیپل، اور انٹریکشن ہیڈ ٹو بی کوآرڈینیٹڈ، کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ ایک انٹریکشن کے طور پر ہو رہا ہے، اس میں کافی سارے لوگ شامل ہوں۔ A group of early humans might develop a set of hums, grunts, groans and curses that were used when they are lifting and carrying large bits of trees or lifeless hairy mammoths۔ اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز آئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے میننگ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے ہمس۔ ہمس کا مطلب ہوتا ہے بن بناہٹ یا گنگناہٹ، آہٹ، بھٹک، یا آہستہ آہستہ منہ میں گنگنانا۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے گرنٹس۔ گرنٹس جو ہے اس کا مطلب ہے سور کسی بھاری آواز نکالنا، مطلب گڑ گڑانا یا بہت بھاری آواز نکالنا، یا بڑ بڑانا بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے کرسز۔ کرسز کا مطلب ہے بلکہ گراؤنز۔ گراؤنز کا مطلب ہے کراہنا یا آہ مارنا، ہائی ہائی کرنا، یا اس کے بعد دردناک آواز ہوتی ہے، یا آہ زاری کرنا، یا آہیں بھرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آتا ہے کرسز۔ کرسز کا مطلب ہوتا ہے کوسنا، یا غضب یا غصہ، یا کسی کو بد دعا دینا، اس طرح کے یہ معنیوں میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ورڈ آ رہا ہے میموتھز۔ میموتھز جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑی سی کوئی چیز، مطلب ایک عظیم الجثہ جانور کی ٹھٹھڑی، یا اگر میں آپ کو عام زبان میں سمجھاؤں تو یہ دراصل ایک قسم کا ہاتھی جس کی نسل اب معدوم ہو چکی ہے، اس قسم کا ایک جانور ہوتا ہے جس کو اٹھانے کے وقت، مطلب جب کوئی جانور اس طرح کا فوت ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو پھر اس قسم کے جانور کو نکالتے ہیں۔ تو اب اس سینٹینس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ارلی ہیومنز کے گروپ تھے وہ اس قسم کی خاص قسم کی آوازیں نکالتے تھے جب وہ کوئی بٹس کہتے ہیں ٹکڑا، کہ کسی درخت کا کوئی بڑا ٹکڑا اٹھاتے تھے، یا پھر لائف لیس جو بے جان ہو، ہیری میموتھ جو کوئی بڑا سا جانور یا کوئی بڑی سی چیز اٹھاتے تھے، تو اس وقت وہ ایک خاص قسم کی یہ والی آوازیں نکالتے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب کبھی ہم بوائز اسپیشلی طور پر خاص طور پر سمجھ جائیں گے کہ جب 3 سے یا 4 بندے جو ہیں وہ اکٹھے کسی چیز کو اٹھا رہے ہیں اور وہ ہیوی ہوں، تو ان میں سے 1 یا 2 جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا اب زور لگائیں یا اٹھائیں۔ تو جب وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں یا ایک خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں کہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب زور لگانا ہے، تو سبھی لوگ اکٹھا زور لگاتے ہیں تو پھر وہ چیز ایزیلی اٹھ جاتی ہے۔ تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو ارلی ہیومن گروپس تھے وہ اس قسم کی خاص آوازیں نکالتے تھے جب وہ کسی خاص قسم کے بڑے درخت یا بڑی کوئی بے جان چیز اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ According to the theory, the development of human language took place in a social context۔ نظریے کے مطابق جو ہیومن لینگویج ہے اس کی جو ترقی ہوئی وہ بھی ایک خاص قسم کے سماجی
ذریعے کے سے ہوئی، مطلب پہلے سماجی طور پر کچھ باتیں ہوئیں، پھر اس کے بعد اس کو ہیومن لینگویج کا نام دے دیا گیا۔ ارلی پیپل لیوڈ ان گروپس فار بیٹر پروٹیکشن فرام اٹیکس، جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ گروپس کی شکل میں رہتے تھے تاکہ وہ اٹیک یا حملوں سے بچ سکے۔ گروپس مینٹینڈ سم فارم آف کمیونیکیشن ایون اف اٹ واز جسٹ گرنٹس اینڈ کرسز، جو گروپس تھے وہ ایک خاص قسم کی کمیونیکیشن کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ صرف گرنٹس یا کورسز ہوتے تھے، مطلب ایک آہ بھرنا یا اس قسم خاص قسم کی آوازیں ہوتی تھیں، لیکن وہ انہی کے ذریعے اپنی کمیونیکیشن کرتے تھے۔ ہیومن ساؤنڈز مسٹ ہیو ہیڈ سم پرنسپلڈ یوز ود ان دا لائف اینڈ سوشل انٹریکشن آف ارلی ہیومن گروپس، جو انسانی زبان ہے، جو انسانی آوازیں ہیں، وہ ایک خاص قسم کے اصولوں کے ساتھ استعمال کی جاتی تھی زندگی میں، یا پھر سوشل انٹریکشن کے جو سماجی آپس میں انٹریکشن ہوتی تھی، مطلب جو گفتگو یا آپس میں جو بات چیت ہوتی تھی، ان میں جو ہیومن ساؤنڈز تھی وہ ایک خاص قسم کے اصولوں کے ذریعے استعمال کی جاتی تھی۔ نو آنسر ٹو دا کویسچن ریگارڈنگ دا اوریجنز آف دا ساؤنڈز پروڈیوسڈ از گیون، ابھی تک اس بات کا کوئی جواب نہیں ملا کہ لینگویج کا جو ہے وہ اوریجن کیا ہے، کوئی بھی آواز جو ہے اس کا اوریجن کیا ہے، وہ کہاں سے اخذ کی گئی ہے، ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ ایپس اینڈ ادر پرائمیٹس لیو ان سوشل گروپس and use the grunts and social calls, but they do not seem to have developed the capacity for speech. apes کہتے ہیں نقل اتارنے والے جانور یا جاندار، and other primates دراصل بندروں کو بھی کہا جا سکتا ہے، یا یہ جو دودھ پلانے والے جانور ہوتے ہیں، یہ جاندار ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ سوشل گروپس میں رہتے ہیں اور وہ گرنٹس اینڈ سوشل کالز استعمال کرتے ہیں اپنی کمیونیکیشن کے لیے، مطلب گرنٹس ایک خاص قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، یا جو سوشل کالز ہوتی ہیں ان کی اپنی، کہ آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ بندر جب بول رہے ہیں تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو ان کی کمیونٹی یا جو ان کی نسل کے بندر ہیں ان کو وہ ایزیلی سمجھا دیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور وہ بھی سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن بٹ دے ڈو ناٹ سیم، لیکن ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا کہ ان میں بولنے کی صلاحیت ڈیولپڈ ہوئی ہو یا پیدا ہو چکی ہو۔ اب اس میں آپ لوگوں نے یاد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ یو ہی ہو تھیوری جو ہے یہ کیا کلیمز کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ارلی گروپس آف پیپل جو تھے، ارلی ہیومن گروپس تھے، وہ کس قسم کی آوازیں یا کس قسم کے سیٹس آف آوازیں رکھتے تھے، یہ آپ کی مروزی بن سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ خاص قسم کی آوازیں استعمال کرتے تھے کیا چیز اٹھانے کے لیے، یہ بھی آپ کی مروزی بن سکتی ہے کہ لارج بٹس آف ٹریز اور لائف لیس ہیری میموتھز۔ وہ یہ اب ممتحن کی مرضی ہے کہ وہ کس قسم کا کویسچن بناتا ہے، لیکن آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے کہ وہ جیسا بھی کویسچن بنائے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ کویسچن کیا پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ کویسچن آتا ہے کہ جو ارلی پیپلز تھے وہ گروپس کی شکل میں کیوں رہتے تھے، فار بیٹر پروٹیکشن فرام اٹیکس۔ اب یہ اس کو دونوں طرف سے کویسچن بنا سکتا ہے کہ جو ارلی پیپلز تھے وہ اٹیک کی پروٹیکشن کے لیے وہ کیا کرتے تھے، یا پھر ارلی پیپلز جو تھے وہ گروپس کی صورت میں کیوں رہتے تھے، تو اس کا آنسر آپ لوگ دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کہ ایپس اینڈ ادر پرائمیٹس جو تھے ان میں جو کیپیسٹی تھی اسپیچ کی وہ ڈیولپڈ نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کو وہ کسی طرح بھی پوچھ سکتا ہے، یا یہ بھی وہ پوچھ سکتا ہے کہ جو ایپس اینڈ ادر پرائمیٹس تھے وہ اپنے سوشل گروپس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کن چیزوں کا استعمال کرتے تھے، گرنٹس اینڈ سوشل کالز۔ تو اس طرح سے آپ کی اس میں مروزی بن سکتی ہے۔ تھینک یو۔